اب ان کلمات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سبحانہ، پاک، سبحانہ کا معنی ہے پاک، یعنی پاک ہے کون؟ ربی، میرا رب پاک ہے۔ کیسا رب ہے وہ؟ العظیم، عظیم۔ میں جھک رہا ہوں، اللہ کے اندر کوئی جھکاؤ نہیں ہے۔ میں نیچے ہوں، اللہ اوپر ہے۔ میں زیر ہوں، وہ بالا ہے، زبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جھکنے سے پاک ہے۔ میں جھک رہا ہوں کیونکہ ہم رکوع میں جا رہے ہیں، جھک گئے ہیں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر، کہ میں اونچا ہو رہا ہوں، نہیں، مجھ سے بھی اللہ اونچا ہے۔ اور جب اترتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، میں نیچے جا رہا ہوں، نہیں، اللہ نیچائی سے پاک ہے۔ اسی لیے جیسے ہی ہم نیچے جھکتے ہیں تو یہ کلمات ہم کہتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں اللہ کی عظمت کا، اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ میرا رب عظمت والا ہے، عظیم ہے، اور وہ پاک ہے نیچا ہونے سے۔ پھر جب ہم نے اللہ کی یہ تسبیح کی اور کھڑے ہوئے تو یہ کلمات کہے، سمع اللہ، سن لیا ہے اللہ نے، اللہ نے سن لیا۔ کس کو سن لیا؟ لیے یا کو، لیے یا کو، من، جو، من کا معنی جو، اس کو سن لیا جو حمدہ، حمد کرے، اس کی، جس نے اس کی حمد کی، اللہ نے اس کی حمد کو سن لیا۔ یہ اعتراف بھی ہے، دعا بھی ہے، امید بھی ہے، بشارت بھی ہے، سارا کچھ اس کے اندر ہے۔ اس لیے ہم جب نماز پڑھیں تو حاضر ہو کے پڑھیں تو یہ کلمات ایک مٹھاس فراہم کریں گے۔ یہ کھڑے ہونے والا کہتا ہے، اور پھر جب کھڑا ہو جاتا ہے، رکوع سے سیدھا ہو جائے تو پھر یہ کہے ربنا، اے ہمارے رب، لک الحمد بھی پڑھتے ہیں ہم، اور واو کا اضافہ بھی میں نے حدیث میں پڑھا بخاری شریف میں، ولک الحمد، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، تیرے ہی لیے حمد ہے، کیونکہ اس کو مقدم کر دیا، پہلے لے آئے ہیں۔ اگر ہوتا نا الحمد لکا تو تیرے لیے حمد ہے، جب اس کو پہلے لائے تو تیرے ہی لیے حمد ہے۔ اصل میں ہم جس کی بھی تعریف کریں مخلوقات میں سے، وہ اصل میں اللہ ہی کی تعریف۔ میں جب اس موبائل کی تعریف کروں گا تو کس کی تعریف ہے؟ اس کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ تو جس بندے نے بنایا ہے اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے، اللہ ہی کی تعریف ہے۔ تو ہم جس کی بھی تعریف کریں وہ بالآخر اللہ ہی سزاوار ہے ہر طرح کی تعریف کے۔ حمدن کثیرن، بہت زیادہ حمد، بہت زیادہ حمد۔ ہم تو حمد کا حق نہیں نہ ادا کر سکتے، بس ایک تسلی دینے کے لیے کہ یا اللہ بہت زیادہ حمد ہے۔ طیباً، پاک حمد، پاکیزہ حمد، مبارکاً، برکت والی حمد، فیہ، جس حمد کے اندر برکت ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ سبحان ربی العالی، پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو کیا معنی ہے؟ سبحانہ، پاک ہے، ربی، میرا رب۔ آگے ملانے کے لیے یہاں پر زبر دے دی، اگلے لفظ سے ملانے کے لیے کبھی زیر دیتے ہیں، کبھی زبر دیتے ہیں، پیش نہیں دیتے ساکن کو ملانے کے لیے۔ ربی الاعلی، اعلی کا مطلب ہے اعلیٰ، یعنی اونچا، اعلیٰ، اونچی شان والا، شان والا۔ تو پاک ہے میرا رب شان والا۔ اور جب ہم دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں اللہم، اے ہمارے اللہ، اغفر، بخش دے، معاف کر دے، لی، مجھے، لام میں نے لیے، یا میں نے میرے لیے بخش دے، یعنی مجھے بخش دے۔ یہ پوری پوزیشن مغفرت کے ساتھ آتی ہے، یہ صلہ اسے کہتے ہیں، انگلش میں پریپوزیشن کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ تو مجھے بخش دے، ورحمنی، وا کا معنی ارحم، رحم کر، نی، مجھ پر رحم کر، وجبر، وا اور اجبر،
اجبر کہتے ہیں کہ نقصان کی تلافی کر، نقصان کی، آپ کسی کی ہڈی فریکچر ہو جائے تو اس پر کیا کرتے ہیں؟ پلستر کرتے ہیں. اس پلستر کو جبیرہ کہتے ہیں عربی میں، جبیرہ. اور جبیرہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ جبر کر کے رکھنا، ہلنے نہیں دینا، ٹھیک ہے، تاکہ نقصان نہ ہو جائے اور وہ جوڑ دوبارہ ہل نہ جائے. کھپچیاں باندھا کرتے تھے، کبھی پھٹیاں، اب وہ پلستر آ گیا ہے تو اس کو جبیرہ کہتے ہیں، تاکہ نقصان سے بچیں. تو یا اللہ میرے جو نقصان ہو گئے ہیں اس کی تلافی کر دے، نقصان سے مجھے بچا دے. واہدنی، اور مجھے ہدایت دے دے. نماز میں بھی کہا تھا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہدایت. تو نماز تو ہوتی ہے ہدایت مانگنے کے لیے. وعافنی، اور عافیت دے. عافیت کیا ہوتا ہے؟ یعنی بچا کے رکھ، بچت، ہر طرح کے نقصان سے ہر لحاظ سے بچت. عافیت، صحت میں عافیت ہو، مال میں عافیت ہو، اولاد میں عافیت ہو، عقل و دانش میں عافیت ہو، اور خوشحالی اور ترقی میں عافیت ہو. ہر طرح کی عافیت عطا فرما. بہت وسیع لفظ ہے. اور ارزق رزق دے، یا دے، نی مجھے دے، یا رزق دے دے. روٹی پانی اس میں ہے، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یہ بھی بڑا وسیع لفظ ہے. اب ان کلمات کا ایک ایک لفظ کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا ہے، اس کو میں بامحاورہ بھی کر دیتا ہوں. میرا عظیم رب پاک ہے، جس نے اس کی تعریف کی، اللہ نے اس کی حمد کو سن لیا ہے. اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہر طرح کا شکر اور ہر طرح کی حمد ہے. بہت زیادہ حمد، پاکیزہ اور برکت والی حمد ہے. میرا رب پاک ہے جو کہ اعلیٰ اور بالا ہے. اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، میرے نقصان کی تلافی فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما، مجھے عافیت عنایت فرما اور رزق عطا فرما. اب آپ ایک دوسرے سے اس کا سن لے ترجمہ.